سلمت قلبي يا ربي لتغسله رفعته لك من خوفي فأنت له تعبت مني فكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده. محترم سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عربی زبان سیکھنے کی اس کوشش میں اور ایک درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کا جو درس ہے جو کہ آپ نے پہلے ہی دیکھا ہوگا الممنوع من الصرف ہے. تو اسماء ممنوع من الصرف وہ اسماء ہیں جو ایک تو تنوین اور کسرہ اپنے اوپر برداشت نہیں کرتے. تو انشاءاللہ ممنوع من الصرف پر بات کرنے سے پہلے آئیے ہم الاسم المنصرف کو جانتے ہیں، یعنی اسم منصرف کسے کہتے ہیں، اور پھر ہمیں اس سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ممنوع من الصرف کون سی چیزیں ہیں، کون سی اسماء ہیں. تو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو الاسماء منصرفہ ہے یا الاسم المنصرف ہے، یہ وہ اسم ہوتا ہے جو اپنے آخر پر اعراب کی تمام حرکات کو برداشت کرتا ہے اور ساتھ ہی اس پر تنوین بھی ہو سکتی ہے. جیسے کہ آپ اپنے اسکرین پہ دیکھتے ہیں الاسم المنصرف هو الذي تظهر على آخره جميع حرکات الاعراب والتنوین، یعنی اسم منصرف وہ اسم ہے جو اپنے آخر پر ساری اعراب کی حرکات اور تنوین برداشت کرتا ہے. مثلا اصبح محمد محبوبا، محمد محبوب ہو گیا تو ہم محمد کو دیکھتے ہیں فاعل ہے اور حالت رفع میں ہے، اس پر تنوین ہے اور پیش ہے، یعنی ضمہ والی تنوین ہے. اسی طرح ہم دوسرے جملے میں دیکھتے ہیں ان محمدن، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں محمدن، یہ زبر بھی برداشت کرتا ہے اور تنوین بھی برداشت کرتا ہے. اسی طرح تیسرے جملے میں ہم دیکھتے ہیں سلمت علی محمدن، تو یہاں ہم نے اس کے آخر پہ کسرہ دیکھی اور تنوین دیکھی، یعنی تنوین والی کسرہ دیکھی. یعنی اس میں منصرف وہ ہے جس کے آخر پہ زبر، زیر، پیش یا تنوین چاروں چیزیں ہو سکتی ہے. تو وہ جملے کے اعتبار سے ہیں، تو پہلے جملے میں فاعل ہے، مرفوع ہے تو پیش ہے اور تنوین ہے. اسی طرح دوسرے جملے میں ان کا اسم ہے، منصوب ہے تو اس وجہ سے اس پر نصب ہے اور نصب کی حالت میں یہ اپنے اوپر دو زبر برداشت کرتا ہے. اسی طرح جب ہم تیسرے جملے میں دیکھتے ہیں سلمت علی محمد، تو حرف جر کی وجہ سے اس پر جر ہے اور حالات جر میں یہ کسرہ کے ساتھ آیا ہے. تو ہم نے سمجھا کہ اسم منصرف وہ اسم ہے جو اپنے آپ اوپر تینوں حرکتیں اور تنوین برداشت کرتا ہے، یعنی اس میں تینوں حرکتیں آ سکتی ہے اور تنوین بھی آ سکتی ہے. اسی طرح الاسم الممنوع من الصرف هو ما لا يجوز ان يلحقه تنوین ولا کسرۃ اذا لم يكن مضافا. اسی طرح ممنوع من الصرف ہم اس اسم کو کہتے ہیں جس پر تنوین نہیں آ سکتی اور جس کے آخر پہ کسرہ نہیں آ سکتی، سوائے کچھ حالات کے جو انشاءاللہ آگے مطالعے سے اور درس کو سمجھنے سے آپ کے سامنے آ جائیں گی. تو اس کی ہم مثال سمجھیں گے. تو مثال پہلی حالت رفع میں جو کہ یا تو تنوین ہونی چاہیے، تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ایک ہی پیش ہے، تو الساقط عن الحق، حق چھپانے والا یا حق نہ بولنے والا، شیطان اخرس، اخرس ہونا چاہیے تھا اخرس، لیکن یہ ممنوع من الصرف ہے تو اس کے آخر پہ تنوین نہیں آئے گی. اسی طرح من تکلم فیما لا یعنیہ، جو ایسی بات کرے گا
ला यानी बात करेगा, काना इंसानन तो वो क्या है, इंसान, अहमक तो होना चाहिए था अहमकन, तनवीन नहीं आती तो अहमक हम देखते हैं, क्योंकि ये अला वज़न अफ़ल है जो इंशाअल्लाह आगे दर्स में आएगा आपके सामने। तो इसी तरह तीसरे जुमले में हम देखेंगे तो हालत नस्ब में ज़बर हम देखते हैं, नस्ब देखते हैं, लेकिन तनवीन नहीं देख पाते। इसी तरह तीसरे जुमले में है अल आकिल, आकिल वो शख्स है मन ला यतहद्दस बिकलामिन, जो आकिल मन ला यतहद्दस बिकलामिन अहमक तो होना चाहिए था अहमकिन, बिकलामिन अहमक होना चाहिए था, जो अहमक के साथ बातें नहीं करता, तो अहमकिन की जगह अहमक, क्योंकि ये अपने ऊपर कसरा बर्दाश्त नहीं करता। तो हमने पढ़ा अल इस्म ममनू मिन अस्सरफ वो इस्म होते हैं, वो अस्मा होते हैं जो एक तो अपने ऊपर तनवीन बर्दाश्त नहीं करते और दूसरा अपने आखिर पे कसरा नहीं बर्दाश्त करते। तो हालत जर में फतहा फी नियाबतिल कसरा हम देखते हैं कि फतह कसरा की जगह हम फतहा देखते हैं हालत जर में। तो हम कहेंगे कि ममनू मिन अस्सरफ वो अस्मा है जो अपने आखिर पर ना तनवीन बर्दाश्त करते हैं और ना ही हालत जर में कसरा बर्दाश्त करते हैं। इसी तरह हम देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे कि मता युमनउल इस्म मिन अस्सरफ, कि ममनू मिन अस्सरफ कब होते हैं अस्मा। तो हम देखेंगे युमनउल इस्म तब ममनू मिन अस्सरफ होता है इदा काना अलमन, या तो वह अलम होगा, औ सिफ़तन या सिफ़त होगा, औ सिग़तल मुंतहल जमू या मुंतहल जमू का सिगा हुआ, औ मख्तूमन बि अल्फ़ तानीस या उसके आखिर पे अल्फ़ तानीस होगा अल मक़सूरा, औ मख्तूमन बि अल्फ़ तानीस अल ममदूदा या उसके आखिर पे अल्फ़ तानीस अल ममदूदा होगा। तो ये चीज़ें इंशाअल्लाह बड़ी वजाहत के साथ आपके सामने अभी रख दी जाएंगी। इन चीज़ों के अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस दर्स के ज़रिए समझाई जाएंगी कि कब कब ये अस्मा ममनू मिन अस्सरफ होती हैं, यानी कब कब और कौन कौन से अस्मा ऐसे हैं जिनके आखिर पे न तनवीन आती है और ना ही उनके आखिर पे कभी ज़ेर हो सकती है। तो हमने जो देखा कि ममनू मिन अस्सरफ वो अस्मा होते हैं न जो अपने ऊपर तनवीन बर्दाश्त करते हैं और ना ही कसरा बर्दाश्त करते हैं। इसी तरह जो दूसरा सवाल खड़ा हो सकता है तो वो ये है कि जो इस्म मुनसरफ है वो इस्म ममनू मिन अस्सरफ है, तो ये किन चीज़ों में मुत्तफ़िक होते हैं, यानी किन चीज़ों में इनका इत्तिफाक होता है और किन चीज़ों में इनका इख्तिलाफ होता है। तो हम जानेंगे कि अन्ना कुल्लन मिनहुमा, इन दोनों में से हर एक यरफ़उ बिज़म्मा, यानी जब इन पे ज़म्मा होगी तो यानी जब ये रफ़ी हालत में होंगे तो इनके आखिर पे ज़म्मा होगा। लेकिन एक इन्ना कुल्ल मिनहुमा यंसुबु बिल फतह, और जब ये नस्ब में हालत नस्बी में होंगे तो इनके आखिर पे फतह होगी। लेकिन एक फ़र्क है, हम वो देखेंगे कि जब ये हालत रफ़ा में होंगे दोनों पे ज़म्मा होगा, लेकिन जो अस्माउल मुनसरिफ है उन पे तनवीन हो सकती है, लेकिन जो ममनू मिन अस्सरफ है उस पे तनवीन नहीं हो सकती। इसी तरह हालत नस्ब में दोनों पे फतह होती है, लेकिन जो अस्माउल मुनसरिफ है उन पे तनवीन फतह की हो सकती है, और जबकि ममनू मिन अस्सरफ पर तनवीन नहीं हो सकती। इसी तरह हम जानेंगे कि ये किन चीज़ों में इख्तिलाफ रखते हैं। व यख्तलिफ़ान फ़ी अन्नल इस्म अल मुनसरिफ मुनव्विन व इस्मुल ममनू मिन अस्सरफ ला युनव्विन, कि इसमें मुनसरिफ जो होता है उस पर तनवीन आ सकती है जबकि इस्म ममनू मिन अस्सरफ पर तनवीन नहीं आ सकती। और दूसरी चीज़ जिसमें इख्तिलाफ रखते हैं कि अन्नल इस्मुल मुनसरिफ यजुर्रु बिल कसरा, ममनू मिन अस्सरफ जो नहीं होता है यानी इसमें मुनसरिफ जो होता है उस पर जर की हालत में कसरा आती है। वल इस्मुल ममनू मिन अस्सरफ, लेकिन जो अस्माए ममनू मिन अस्सरफ हैं जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं यजुर्रु बिल फतह, तो उनको हालत जर में भी फतह हम देखते हैं, यानी फतह बिनियाबतुल कसरा, कसरा की जगह उन पर फतह आती है। तो इंशाअल्लाह अभी ये चीज़ें आपके सामने बड़ी वजाहत से आएंगी। तो आपने समझा कि गैर मुनसरिफ अस्मा जो है उन पर तनवीन नहीं आती और उनकी हालत नस्ब
اور حالت جر کی شکل ایک ہی ہوتی ہے۔ غیر منصرف اسما حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے، لیکن دو صورتیں ایسی ہیں جن میں یہ حالت جر میں زیر قبول کر لیتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو فی الحال غیر منصرف اسما پر ہم حالت جر میں زیر استعمال نہیں کریں گے۔ عربی زبان میں استعمال ہونے والے کون کون سے اسما غیر منصرف ہیں، جو کہ بھی تمہید میں بھی آپ کو بتلایا گیا۔ گرچہ یہ عربی قواعد کا تھوڑا مشکل اور پیچیدہ موضوع ہے، لیکن انشاءاللہ ہم آسانی کے ساتھ اس کو آپ کے لیے یہاں اسما کی چند گروپس بیان کر رہے ہیں جو کہ غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں، یعنی ان کو کچھ کیٹیگریز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جن کیٹیگریز کو آپ سمجھ کر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کیٹیگریز میں آنے والے اسما کے آخر پہ نہ ہی تنوین آ سکتی ہے اور نہ ہی کسرہ، سوائے دو صورتوں کے جو انشاءاللہ بعد میں کسی اور درس میں یا اسی درس کے آخر میں آپ کو سمجھائی جائے گی وہ کون سی دو حالتیں ہیں۔ تو ابھی ہم نے جو یاد رکھنا ہے کہ غیر منصرف اسما جو ہم ابھی پڑھنے جا رہے ہیں، جو اسما کی گروپس ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ان پہ نہ کسرہ آتی ہے اور نہ ہی تنوین آتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اسما ہیں، اسما کے وہ کون سے گروپس ہیں جن کے آخر پہ نہ تنوین آتی ہے اور نہ ہی کسرہ آتی ہے، اور حالت جر میں فتح فی نیابت الکسرہ آتی ہے۔ تو انشاءاللہ آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ ان میں سے جو پہلی کیٹیگری ہے ان کو ہم انبیاء کے نام منہ کے طور پہ جان سکتے ہیں، یعنی انبیاء کے جو اکثر نام ہیں وہ ممنوع من الصرف ہوتے ہیں، ان کے آخر پہ آپ نہ دیکھیں گے تنوین اور نہ ہی کسرہ۔ جیسے کہ آپ قرآن میں دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا نام ہے، ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے، اسحاق علیہ السلام کا نام ہے، اسماعیل علیہ السلام کا نام ہے، داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یونس علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے آخر پہ آپ نہ تنوین دیکھیں گے اور نہ ہی کسرہ دیکھیں گے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ممنوع من الصرف ہیں، نہ یہ اپنے آخر پہ تنوین آنے دیتے ہیں اور نہ ہی کسرہ آنے دیتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کے اکثر نام جو ہے وہ ممنوع من الصرف ہے۔ تو ہم کہیں گے آدم کہنا غلط ہے، ابراہیم تو ابراہیم کہنا غلط ہے۔ تو اسی طرح اسحاق، اسماعیل، داود، سلیمان، یوسف، ایوب وغیرہ۔ لیکن کچھ اسما جو نوح، لوط، ہود، شعیب، صالح اور محمد، یہ استثناء ہے۔ ان اسما کو چھوڑ کے، ان چند ایک نبیوں کے ناموں کے چھوڑ کر باقی تمام جو انبیاء کے اکثر نام ہیں ان پہ تنوین نہیں آ سکتی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں جو عربی میں انبیاء کے نام ہیں، اکثر نام، کچھ نام کو چھوڑ کر جن کا ذکر میں نے کیا، نوح ہے، لوط ہے، ہود ہے، شعیب ہے، صالح ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ان کے آخر پہ ہم تنوین دیکھتے ہیں اور ان کے آخر پہ کسرہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن جو باقی اسما ہے تو ان جو انبیاء کے اسما ہیں ان پہ ہم نہ تنوین دیکھتے ہیں اور نہ ہی کسرہ دیکھتے ہیں۔ اسی طرح عربی مؤنث اسماء اعلام، یعنی عربی زبان میں جو عورتوں کے نام ہوتے ہیں وہ بھی اسماء ممنوع من الصرف ہیں، ان کے آخر پہ بھی ہم نہ تنوین دیکھتے ہیں اور نہ ہی کسرہ دیکھتے ہیں۔ جیسے خدیجۃ، تو خدیجۃ نہیں کہیں گے ہم، خدیجۃ نہیں آئے گا کہیں پہ۔ اسی طرح عائشۃ نہیں کہیں گے، حفصۃ نہیں کہیں گے، فاطمۃ، زینب، مریم وغیرہ۔ تو یہ ایک تو انبیاء کے نام لوط، نوح، ہود، شعیب، صالح اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم استثناء ہے، باقی انبیاء کے نام تقریباً سارے ممنوع من الصرف ہیں۔ اسی طرح عربی میں مؤنث جتنے بھی نام ہیں، عورتوں کے نام ہیں، ان کے آخر پہ تنوین اور کسرہ نہیں آتی۔ جیسے میں کہوں گا مررت بخدیجۃ، میں خدیجہ کے پاس سے گزرا، تو بی کی وجہ سے اس پر کسرہ نہیں آئی بلکہ فتح آئی، فی نیابت الکسرہ، کسرہ کی جگہ پر فتح آئی۔ اسی طرح عائشہ، خرجت عائشہ تو عائشہ نہیں آئے گا، عائشہ نکلی تو عائشہ تو آئے گا، تو یہاں تنوین بھی نہیں دیکھ رہے ہیں ہم۔
تو یہ دو کیٹیگریاں تھی، پہلی ایک انبیاء کے نام اکثر نام، اور دوسرا عربی میں مؤنث اسماء۔ اور اسی طرح وہ اسماء جو مردوں کے نام ہوں لیکن ان کے آخر پر غولتا آتا ہو، جیسے اسامۃ، طلحۃ، حذیفۃ، معاویۃ، حمزۃ وغیرہ، یعنی یہ مردوں کے وہ نام ہیں جن کے آخر پہ ہم غولتا دیکھتے ہیں، تو ان پر بھی ہم نہ تنوین دیکھیں گے اور نہ ہی ان پہ حرف جر یا کسی اور وجہ سے کسرہ آئے گی، تو کسرہ کی جگہ ان پہ کیا آئے گا؟ فتحہ، اور اسی طرح تنوین کی جگہ صرف ایک پیش یا ایک فتحہ ہو سکتی ہے۔ تو مردوں کے نام جو بھی اسامۃ، طلحۃ، حذیفۃ، معاویۃ، حمزۃ، جو بھی ہم نام دیکھتے ہیں جن کے آخر میں غولتا ہوتا ہے لیکن مردوں کے نام ہوتے ہیں، تو وہ بھی ممنوع من الصرف ہوتے ہیں۔ اسی طرح مردوں کے وہ نام جو الف اور نون پہ ختم ہوتے ہوں، یعنی جس کے آخر پہ الف اور نون ہوتا ہو، جیسے عثمان، عدنان، سلمان، ارسلان، عفان وغیرہ، تو یہ جو نام ہے الف نون جن کے آخر پہ ہو مردوں کے نام، تو وہ بھی ممنوع من الصرف ہے، ان پر بھی نہ تنوین آتی ہے اور نہ ہی کسرہ آتی ہے۔ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ مردوں کے نام جن کے آخر پہ غولتا ہو وہ ممنوع من الصرف ہوتے ہیں، یعنی ان پر تنوین اور کسرہ نہیں آتی۔ اسی طرح مردوں کے وہ نام جن کے آخر میں الف نون ہوتا ہے ان پر بھی نہ تنوین آتی ہے اور نہ ہی حالت جر میں کسرہ آتی ہے، حالت جر میں فتح فی نیابت الکسرہ آتا ہے۔ اسی طرح ہم نے سمجھا کہ مردوں کے نام جو الف نون پہ ختم ہوتے ہیں وہ بھی ممنوع من الصرف ہوتے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو فرشتوں کے نام ہیں، جیسے قرآن میں ہم دیکھتے ہیں جبریل، میکال، ہاروت، ماروت، اسی طرح اسرافیل وغیرہ، جو فرشتوں کے نام ہوتے ہیں یہ بھی ممنوع من الصرف ہوتے ہیں، ان پر بھی تنوین اور کسرہ نہیں آتی۔ اسی طرح شہروں اور ملکوں کے اکثر نام جیسے مکہ، پاکستان، مصر، بابل، لاہور، کشمیر، ان پہ بھی ہم تنوین اور کسرہ نہیں دیکھتے۔ تو ہم نے سمجھا کہ فرشتوں کے نام بھی ممنوع من الصرف ہے، یعنی حالت رفعی میں ایک پیش کے ساتھ ہوں گے، حالت نصبی میں یہ ایک زبر کے ساتھ ہوں گے، اور حالت جر میں بھی یہ ایک فتح کے ساتھ ہوں گے، یعنی نہ ان پہ تنوین ہوگی اور نہ ہی کسرہ ہوگی۔ تو جیسے کہ میں نے بار بار بتلایا کہ کسرہ کی جگہ فتح لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں فتح فی نیابت الکسرہ۔ تو فرشتوں کے جو نام ہیں جیسے جبریل، میکال، ہاروت، ماروت، اسرافیل وغیرہ، ان پر بھی ہم نہ تنوین دیکھیں گے اور نہ ہی کسرہ دیکھیں گے۔ تو حالت رفعی میں ایک پیش کے ساتھ، حالت نصبی میں ایک فتح کے ساتھ، اور حالت جری میں بھی ایک فتح کے ساتھ آئیں گے۔ اسی طرح شہروں کے نام بھی ہم مکہ، پاکستان، مصر، بابل، لاہور وغیرہ، یہ بھی ہم ایک پیش کے ساتھ دیکھیں گے، حالت رفعی میں ایک فتح کے ساتھ، حالت نصبی میں، اور جبکہ حالت جری میں ہم اس کو ایک کسرہ کے ساتھ نہیں دیکھیں گے بلکہ اس کی جگہ ایک فتح آئے گی، کیونکہ حالت جری میں اس پہ زیر نہیں آتی اور زیر کی جگہ اس پر آتا ہے فتح، تو ہم کہتے ہیں فتح فی نیابت الکسرہ۔ تو اسماء جو ممنوع من الصرف ہے وہ اسماء ہیں جن کے آخر پہ نہ تنوین ہوتی ہے اور نہ ہی ان کے آخر پہ زیر آتی ہیں۔ تو حالت رفعی میں ایک پیش کے ساتھ، حالت نصبی میں ایک فتح کے ساتھ، اور حالت جری میں بھی ایک فتح کے ساتھ آتے ہیں۔ اسی طرح کچھ اسماء کچھ اوزان پہ آتے ہیں، کچھ اوزان ہمارے پاس ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ان اوزان پر آنے والے اسماء بھی اسماء ممنوع من الصرف ہوتے ہیں، یعنی ان کے آخر پر بھی تنوین اور کسرہ نہیں آتی۔ جیسے آپ اپنے سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے افعل کا وزن ہے، تو اس پر آنے والے تمام جو اسماء ہیں وہ ممنوع من الصرف ہوتے ہیں، جیسے اکبر، اصغر، اکرم، ارحم، انور۔ تو ہم اکبر، اصغر، اکرم، ارحم، انور، تو اکبر نہیں آئے گا، اصغری، اکرمی، ارحمی، انور یہ نہیں آئیں گے۔ تو اسی طرح ان پہ کسرہ بھی نہیں آئے گی۔ اسی طرح اور ایک وزن ہے فعلاء، فا مقطوع کے ساتھ،
जैसे खज़राउ, सफ़राउ, ज़रक़ाउ, हमराउ, बकमाउ वगैरह। तो इन पर भी हम देखेंगे कि न इन पर तनवीन आती है और ना ही कसरा आती है। यानी हालत रफ़ी में एक पेश के साथ, हालत नस्बी में एक फ़तह के साथ, और जबकि हालत जरी में भी एक फ़तह के साथ ही आते हैं। क्योंकि आराब की तीनों हालतें मैंने समझाई हैं कि आराब की वाहिद में जो आराब की हालतें होती हैं वो वाहिद में ज़म्मा के साथ रफ़ी हालत में, तो इसी तरह हालत नस्बी में फ़तह के साथ और हालत जरी में आमतौर पे कसरा के साथ आती हैं। लेकिन जो ममनू मिन सर्फ़ है उन पे हालत जर में कसरा नहीं आती, तो यहाँ हालत जर में भी हम नस्ब ही देखते हैं। तो इन अस्मा को हमने याद रखना है जो हमने आज के दर्स में पढ़े कि कौन कौन से अस्मा ममनू मिन सर्फ़ है। और इसी तरह और एक वज़न है फ़ौलाउ, फ़ा मज़मूम, जैसे गुरबाउ, उमराउ, शुहदाउ, उलमाउ, फुक़राउ वगैरह। ये अस्मा भी ममनू मिन सर्फ़ है। तो ये तीन अवज़ान मैंने आपके सामने रखे, एक तो अफ़अलु, दूसरा फ़अलाउ फ़तह के साथ, तीसरा फ़ौलाउ, फ़अलाउ जो फ़ा ज़म्मा के साथ। तो गुरबाउ, उमराउ, शुहदाउ, उलमाउ, फुक़राउ, इन अवज़ान पर आने वाले भी अस्मा भी गैर मुनसरिफ होते हैं, यानी उनके आखिर पर भी तनवीन नहीं आती और ना ही कसरा आ सकती है। तो इसी तरह कुछ अस्मा और भी हैं जो इंशाअल्लाह मुताले के साथ जो ही आपके मुताले में इजाफा होगा तो पता चल जाएगा कि वो भी ममनू मिन सर्फ़ होते हैं, जिनमें से चंद का तज़किरा मैं यहाँ कर देता हूँ। जैसे फ़िरऔन है, हामान है, कारून है, इबलीस है, जहन्नम है। ये कुछ अल्फाज कुरान पाक में इस्तेमाल हुए हैं। और भी कुछ अल्फाज हैं जो ममनू मिन सर्फ़ है, यानी उन पर न तनवीन आती है और ना ही कसरा आती है, और हालत रफ़ा में एक पेश के साथ, हालत नस्ब में एक फ़तह के साथ और हालत जर में भी एक फ़तह के साथ आते हैं। तो हम मुख्तसरन ये कह सकते हैं कि जो अस्मा ममनू मिन सर्फ़ है वो अस्मा है जो अपने आखिर पे न तनवीन आने देते हैं और ना ही कसरा, और हालत जर में जो कसरा की नियाबत करता है वो फ़तह करता है, यानी कसरा के बदला फ़तह आता है। तो हालत रफ़ा में पेश आता है, एक पेश आता है, और हालत नस्ब और हालत जर दोनों में एक एक कसरा इस पे दाखिल, एक कसरा की जगह फ़तह दाखिल होती है। यानी दो हालतों में इस पर फ़तह होती है और एक हालत पे इस पे ज़म्मा होता है। हालत रफ़ी में ज़म्मा होता है, और जबकि हालत नस्बी और हालत जरी दोनों में इन अस्मा ममनू मिन सर्फ़ के आखिर पे फ़तह होती है, जो नियाबा अनिल कसरा हालत जर में होती है और फ़तह फ़ी नियाबतिल फ़तही होता है हालत नस्ब में। तो आज के दर्स में हमने समझा कि गैर मुनसरिफ अस्मा पर तनवीन नहीं आती, और हालत नस्बी और जरी में ये दोनों सेम होते हैं, यानी हालत नस्बी और जरी दोनों में ये एक फ़तह के साथ आते हैं। और तीसरी बात हमने ये सीखी कि अस्मा ममनू मिन सर्फ़ के आखिर पे हालत जर में कसरा नहीं आती सिवाय दो सूरतों के। इसी तरह हमने जो जाना कि जो अस्मा गैर मुनसरिफ हैं, ममनू मिन सर्फ़ हैं, उनकी कुछ कैटेगरीज जो हमने पढ़ी आज, उनमें जो पहली कैटेगरी हमने पढ़ी वो अम्बिया के नाम, कुछ अम्बिया के नामों को छोड़कर, जैसे इब्राहीम, आदम, इसहाक, इस्माईल, दाऊद, और जो इसमें इस्तिस्ना है वो है हूद, हुदुन, नूहुन, मुहम्मदुन वगैरह। तो इसी तरह हमने जो इसकी दूसरी कैटेगरी सीखी वो अरबी मुअन्नस अस्मा है, औरतों के नाम हैं, जैसे खदीजतो, आयशतो, हफ्सतो, ज़ैनब, मरियम। और जो हमने तीसरी कैटेगरी इसमें सीखी वो मर्दों के वो नाम जो गोलता पे ख़त्म होते हों, जैसे मुआवियतो, तलहतो, हुज़ैफ़तो, उसामतो, हमज़तो वगैरह। इसी तरह और एक कैटेगरी हमने जो सीखी वो मर्दों के वो नाम हैं जो जिनके आखिर पे अलिफ नून होता है, जैसे उस्मान, अदनान, सलमान, नुअमान वगैरह। इसी तरह हमने जाना कि फ़रिश्तों के जो अस्मा होते हैं वो भी ममनू मिन सर्फ़ हैं, जैसे जिब्रील, मीकाल, इसराफील, हारूत, मारूत। इसी तरह हमने शहरों और मुल्कों के कुछ नाम
بھی اسی زمرے میں سیکھے، جیسے مکہ تو پاکستان، کشمیر، لاہور، الہند وغیرہ۔ اسی طرح افعال کے وزن پہ آنے والے جو اسما ہیں وہ بھی اکثر اسی کیٹیگری میں آتے ہیں، جیسے اکبر، اصغر، اکرم، ارحم وغیرہ۔ اسی طرح فعلاؤ فا فتح کے ساتھ، جیسے خضراؤ، صفراؤ، زرقاؤ وغیرہ۔ اسی طرح فعلاؤ کے وزن پہ آنے والے جو ہم نے دیکھے، اسی طرح فعلاؤ فا پہ پیش کے ساتھ جو اس وزن پہ آتے ہیں، جیسے غرباؤ، عمراؤ، شہداؤ، علماء، یہ بھی اسماء ممنوع من الصرف ہے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ان کے علاوہ بھی کچھ اسماء ایسے ہیں جو انشاءاللہ جن کے بارے میں ہم جب مزید مطالعہ کریں گے، قرآن شریف کو پڑھیں گے اور دیگر احادیث اور عربی ادب کی کتابیں پڑھیں گے، تو ان چیزوں سے بھی ہم واقف ہو جائیں گے کہ ان کے علاوہ بھی کچھ اسماء ہوتے ہیں جو ممنوع من الصرف ہے۔ جیسے کچھ نام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جیسے فرعون، حامان، قارون، ابلیس، جہنم۔ تو یہ بھی اسماء بھی جو ان اوزان میں تو نہیں آتے، ان کیٹیگریز میں نہیں آتے، لیکن ممنوع من الصرف ہیں۔ ان کے آخر پر بھی نہ ہم کسرہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی تنوین دیکھتے ہیں۔ تو حالت رفع میں یہ ایک پیش کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں ایک کسرہ کے ساتھ نہیں آتے، بلکہ ایک فتحہ کے ساتھ آتے ہیں، نصب کے ساتھ آتے ہیں۔ یعنی حالت نصبی میں بھی اس پہ فتح ہوتی ہے اور حالت جری میں بھی فتح ہوتی ہیں، جبکہ حالت ضمہ میں، حالت رفع میں اس پہ ضمہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے سیکھا کہ اسماء ممنوع من الصرف کے آخر پہ دو ہی حرف ساقطے ہو سکتے ہیں، یا ایک پیش یا ایک زبر۔ پیش حالت رفع کی حالت میں اور فتح حالت نصبی اور جری کی حالت میں۔ تو یہ آج کا درس تھا، انشاءاللہ امید ہے آپ نے اس کو سمجھا ہوگا۔ اگر کہیں پہ کوئی دقت ہو تو آپ انشاءاللہ اگلے درس سے پہلے ہم سے رابطہ کریں اور ہمیں ان چیزوں سے واقف کرائیں کہ جہاں پہ آپ کوئی دقت ہو، تاکہ ہم وہ دیکھ سکیں اور آپ کے لیے اگلے جو دروس ہیں وہ اس سے بھی بہتر انداز میں آپ کے سامنے پیش کر سکیں، کیونکہ آپ کے ہی کومنٹس کی وجہ سے اور آپ کی ہی صلاحوں اور مشوروں کی وجہ سے یہ مناسب ہو سکا کہ دن بدن ان لیکچرز میں آپ کے لیے آسان انداز میں چیزیں پیش کی جا رہی ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس درس کو صرف اپنے آپ تک محدود نہیں رکھیں گے، بلکہ ہر اس شخص، ہر اس طالب علم، ہر اس عربی زبان کے شوق رکھنے والے تک اس کو پہنچائیں گے، کیونکہ الدال علی خیر کفاعلہ، خیر کی طرف دلالت کرنے والا بھی خیر کرنے والے کے برابر ہوتا ہے۔ اور اس ویڈیو کو ضرور آپ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، عربی زبان کے شوق رکھنے والوں کے ساتھ، اور ساتھ ہی اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن جلدی مل جائے جو ہی نیا نسل اپلوڈ ہو۔ السلام علیکم۔